السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 8 9واں حصہ۔ صلیبی جاسوس لوزینہ کی محبت اور ایوبی کا سپاہی۔ ایمان، فرض، احسان، محبت اور وفا کی ایمان افروز سچی داستان۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کسی باعزت آدمی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے دل میں کہا تھا کہ یہ مسلمان احمق ہے۔ میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے دشمن نے کتنی عظیم بات کہی تھی۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اب جاسوسی نہیں کر سکوں گی۔ میرے دماغ میں بچپن سے جو سبق ڈالے گئے تھے وہ صحرا کی خوفناک رات نے، ڈاکوؤں کے خطرے نے اور حدید کے جسم کی حرارت اور اس کے خون کی بو نے زائل کر دیے ہیں۔ سہیلی نے کہا تم اتنی لمبی بات نہ کرتی تو بھی میں جان گئی تھی کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن میں حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اسے چلے جانا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ وہ اگر یہاں تکلیف میں ہے تو حکم ہے کہ تم اسے نہیں مل سکتی۔ اگر پکڑی گئی تو اپنے ساتھ اسے بھی مرواؤ گی، تو تم میری مدد کرو۔ لوزینہ نے منت کی، معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ مجھے صرف یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور تندرستی کی حالت میں چلا گیا ہے تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ سہیلی نے کہا ہاں یہ کام میں کر سکتی ہوں، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ لوزینہ کمرے میں چلی گئی اور اس کی سہیلی کسی اور طرف نکل گئی۔ قاہرہ میں بھی فوج میں بہت سرگرمی تھی، جنگی مشقیں کرائی جا رہی تھیں۔ چند ایک دستے الگ کر لیے گئے تھے، انہیں شب خون مارنے، تھوڑی تعداد میں دشمن کی کئی گنا زیادہ نفری پر حملہ کرنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کی مشقیں اس طرح کرائی جا رہی تھیں کہ رات کو بھی دستے چھاؤنی سے باہر رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر یہ مشقیں دیکھتا تھا۔ وہ ہر تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانداروں تک کو لیکچر دیتا اور انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا تھا۔ اس نے اس ٹریننگ کا بنیادی اصول رکھا تھا، کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا، آمنے سامنے کے مارکے سے گریز کرنا، سامنے سے حملہ نہ کرنا، 10-12 آدمیوں کے شب خون سے اتنا نقصان کرنا جتنا 100 آدمی بھی دن کے دو بدو مارکے میں نہ کر سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو لمبے محاصرے میں رکھنے کے طریقے اور قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کے سبق دیتا۔ اس نے تمام اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کر لیا تھا، کمزور یا عمر رسیدہ جانوروں کو الگ کر دیا تھا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کے پہلے مرحلے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ ادھر سے راستے میں ہی روکنے کے اہتمام ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ صلیبیوں کی تیاری کا دائرہ شوبک سے کرک تک اور مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندا بنا رہے تھے جس میں سے اس کے لیے ساری عمر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی روشنی میں ہو رہی تھیں جو ان تک قبل از وقت پہنچ گیا تھا۔ ان وسیع تیاریوں کے دوران اس شوبک میں ایک سرگرمی اور بھی تھی جس کا تعلق جنگ کی بجائے جذبات سے تھا، اور یہ ایک خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں پڑی حدید کے لیے بے قرار ہو رہی تھی اور اس کی سہیلی 2 روز سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا اور سپاہیوں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، بڑے بڑے افسر بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے بھی پوچھتی کہ لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تھا وہ کہاں ہے، تو اسے ایک ہی جواب ملتا، میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ سہیلی نے جب یہ خبر لوزینہ کو سنائی تو اس پر سخت طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ، یہ ایک خوفناک جگہ تھی۔ اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے اور وہ مسلمان بچے بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے اپنے مقبوضہ علاقے سے پکڑا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان قافلوں میں سے پکڑے جاتے تھے جنہیں صلیبی لوٹتے تھے۔ یہ کیمپ قید خانہ نہیں تھا، یہ جنگی قیدی کیمپ کہلاتا تھا۔ یہ ایک بیگار کیمپ تھا جس پر کوئی ایسا کڑا پیرا نہ تھا جیسا قید خانوں میں ہوتا ہے۔ ان بدنصیب قیدیوں کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ بھی نہ تھا، یہ لوگ مویشی بنا دیے گئے تھے۔ جہاں ضرورت ہوتی ان میں سے بہت سے آدمی ہانک کر بیگار کے لیے لے جائے جاتے تھے۔
انہیں خوراک صرف اتنی سی دی جاتی کہ بس زندہ رہ سکیں۔ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ ان میں جو بیمار پڑ جاتا اس کا علاج اسی صورت میں کیا جاتا کہ بیماری معمولی ہو۔ اگر بیماری فوراً زور پکڑ لے تو اسے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ بدنصیب مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو صرف اس جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطان ایوبی کو اس کے جاسوسوں نے اس بیگار کیمپ کے متعلق خبریں دے رکھی تھیں۔ حدید کو بھی اسی کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ لوزینہ کے لیے حکم تھا کہ اسے نہ ملے۔ ہرمن کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ایک جذباتی وابستگی ہے، لیکن لوزینہ نے اس حکم کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جو ہی سنا حدید مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو اس نے سہیلی سے کہا وہ اسے آزاد کرائے گی۔ سہیلی نے بھی اس کی جذباتی کیفیت دیکھ کر مدد کا وعدہ کیا اور دونوں نے پلان بنا لیا۔ لوزینہ اسی شہر میں گئی اور ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملی۔ اسے کہا کہ وہ ایک زخمی کو لا رہی ہے جس کا علاج اسے اس شرط پر کرنا پڑے گا کہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ڈاکٹر نے اس رازداری کی وجہ پوچھی تو لوزینہ نے کہا وہ ایک غریب سا مسلمان ہے جس نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہیں لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو گیا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا۔ چونکہ یہاں تمام ڈاکٹر عیسائی ہیں اس لیے وہ کسی مسلمان کا علاج بلا اجرت نہیں کرتے۔ رازداری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شہر کے منتظم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ اسی کو بہانہ بنا کر انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دے گا۔ انہیں تو بہانا چاہیے۔ میں اس آدمی کو اس خدمت اور اثار کا صلہ دینا چاہتی ہوں جو اس نے میرے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میں اسے رات کے وقت لاؤں گی۔ آپ کتنی اجرت لیں گے؟ میں رازداری کی بھی اجرت دوں گی۔ اس دوران ڈاکٹر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، بس اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے۔ لڑکی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر ڈاکٹر جو اجرت لینا چاہتا تھا اسے وہ زبان پر نہیں لا پا رہا تھا۔ لوزینہ جو اس میدان اور اس فن کی ماہر تھی سب سمجھ گئی۔ اپنا فن استعمال کیا۔ ڈاکٹر موم ہو گیا۔ لوزینہ نے سونے کے 4 سکے اس کے سامنے رکھ دیے۔ جب ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا سکے تم سے زیادہ قیمتی نہیں تو لوزینہ نے مخصوص مسکراہٹ سے کہا آپ جو قیمت مانگیں گے دوں گی، میرا کام کر دیں۔ ڈاکٹر سمجھ گیا معاملہ خطرناک اور پر اسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن لوزینہ کو دیکھ کر اس نے خطرہ قبول کر لیا اور کہا لے آؤ، آج رات، کل رات، جب چاہو لے آؤ، اگر میں سویا ملوں تو جگا لینا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے اور دوسرے ہاتھ میں لوزینہ کا ہاتھ پکڑے کہا اس مہم کا سب سے زیادہ نازک اور پرخطر مسئلہ تو یہ تھا کہ حدید کو کیمپ سے نکالا کیسے جائے۔ رات کو وہاں پہرا برائے نام ہوتا تھا مگر ان بدنصیب قیدیوں میں بھاگنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے انہیں مشقت پر لگایا جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ میں لایا جاتا۔ ان کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ لوزینہ کی سہیلی نے کیمپ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لیں، جن میں ایک یہ تھی کہ زخمی اور بیمار قیدیوں کو معمولی سی ایک ڈسپنسری میں ہر روز بھیجا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک پہرادار ہوتا ہے۔ دوسرے دن لوزینہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں مریض قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 25-30 مریضوں کی ایک پارٹی نہایت آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی اور پہرادار ہاتھ میں لاٹھی لیے انہیں مویشیوں کی طرح ہانکتا لا رہا تھا۔ جو تیز نہیں چل سکتے تھے انہیں وہ لاٹھی سے دھکیل رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب مریضوں کا ٹولہ ان کے قریب سے گزرا تو وہ ہر ایک کو دیکھنے لگی۔ اچانک لوزینہ کو دھچکا لگا۔ حدید اسے قہر بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس رونق کی رمت تک نہ تھی جو لوزینہ نے زخمی ہونے سے پہلے دیکھی تھی۔ حدید کے کندھے جھک گئے تھے، اس کے کپڑے خون سے لال تھے، خون خشک ہو چکا تھا۔ لوزینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر حدید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ مریض ٹولہ آگے نکل گیا تو لوزینہ اور اس کی سہیلی پہرے دار سے باتیں کرنے لگیں جن میں ان مسلمان مریضوں کے خلاف نفرت تھی۔ انہوں نے زبان کے جادو سے پہرے دار کو اپنا گرویدہ کر لیا اور کہا کہ وہ عذرائے مذاق ان قیدیوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ڈسپنسری میں دوسرے مریض بھی تھے۔ خاصا ہجوم تھا۔ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ لوزینہ ان کے قریب چلی گئی اور اس کی سہیلی نے پہرے دار کو باتوں میں الجھا لیا۔ حدید دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لوزینہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پرے بلایا۔ آہستہ سے کہا
مجھے حکم ملا ہے تم سے کبھی نہ ملوں، بیٹھ جاؤ، ہم یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ حدید نے نحیف مگر غضبناک آواز میں کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حکم دینے والوں پر بھی۔ میں نے تمہیں کسی صلے کے لالچ میں ڈاکوؤں سے نہیں بچایا تھا، وہ میرا فرض تھا۔ کیا تم فرض ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ لوزینہ نے رندھائی آواز میں کہا، چپ رہو حدید، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ مجھے بتاؤ رات تم کس جگہ ہوتے ہو؟ آج رات تمہیں وہاں سے نکالنا ہے۔ حدید اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوزینہ نے اسے آنسوؤں سے اور بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ حدید نے رات اپنے سونے کی جگہ بتا دی اور کہا، وہاں سے نکلنا مشکل نہیں، لیکن نکل کر میں جاؤں گا کہاں؟ انہوں نے جلدی جلدی فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ مسلمانوں کا کیمپ لاشوں کی بستی کی طرح سویا ہوا تھا، پہرہ دار بھی سو گئے تھے۔ یہاں سے کبھی کوئی بھاگا ہی نہیں تھا، بھاگ کر کوئی جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ پہرہ داروں کو بھی معلوم تھا کہ کوئی ایک آدھا بھاگ بھی گیا تو کون سا کوئی جواب طلبی کرے گا۔ رات پہلا پیر ختم ہوا تو پھٹے پرانے ایک خیمے سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگتا خیموں کی اوٹ میں وہاں تک چلا گیا جہاں اسے کوئی پہرہ دار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آگے اسے اندھیرے میں بھی کھجور کا درخت نظر آنے لگا تھا جہاں اسے پہنچنا تھا۔ ایک سایہ سر سے پاؤں تک موٹے کپڑوں میں لپٹا کھڑا تھا۔ رینگنے والا اٹھ کھڑا ہوا اور کھجور کے تنے تک پہنچ گیا۔ وہ حدید تھا۔ لوزینہ اس کی منتظر تھی۔ لوزینہ نے پوچھا، تیز چل سکو گے؟ حدید نے جواب دیا، کوشش کروں گا۔ وہ کیمپ سے دور نکل گئے۔ آگے وسیع علاقہ غیر آباد تھا۔ مشکل یہ تھی کہ حدید تیز نہیں چل سکتا تھا۔ لوزینہ نے اسے سہارا دے کر تیز چلانے کی کوشش کی اور اسے بتاتی گئی کہ اسے کیسے کیسے حکم اور دھمکیاں ملی ہیں۔ اس نے حدید کی غلط فہمی رفع کر دی۔ آگے شہر کی گلیاں آ گئیں اور بلاخر ڈاکٹر کا گھر بھی آ گیا۔ 3-4 بار دستک سے ڈاکٹر باہر آ گیا اور انہیں فوراً اندر لے گیا۔ اس نے حدید کے زخم کھول کر دیکھے اور کہا، کم از کم 20 روز مرہم پٹی ہوگی۔ یہ سن کر لوزینہ کے لیے مسئلہ پیچیدہ ہو گیا کہ اتنے دن حدید کو چھپائے گی کہاں؟ اسے بیگار کیمپ میں واپس تو نہیں لے جانا تھا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے نہایت اچھی اور مقوی غذا کی ضرورت ہے۔ لوزینہ اسے پرے لے گئی اور کہا، یہ جہاں رہتا ہے وہاں اسے اچھی غذا نہیں مل سکتی، میں گھر میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ آپ اسے یہیں رکھیں اور جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو کھلائیں۔ مجھ سے آپ جتنی قیمت جو اجرت مانگیں گے دوں گی۔